اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ اجلاس جو اس مدرسے کی جانب سے دستار بندی کے عنوان پر منعقد کیا گیا. ابھی آپ نے دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث، معتبر عالم دین حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے ایک حدیث پر مشتمل گفتگو سماعت فرمایا. میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. شک یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی فلاح نجات دونوں جہان میں کامیابی کے لیے انتظام فرمایا. ایک طرف اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور دوسری طرف اللہ نے پیغمبر مبعوث فرمایا. کتاب بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ کی طرف سے. اسی لیے کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے اور نبی کو نبی اللہ کہا جاتا ہے. کتاب اپنے اختیار سے نہیں آئی اور نبی اپنے پاور سے نہیں آیا. کتاب بھی اللہ نے بھیجی اور نبی بھی اللہ نے بھیجا. اب کتاب آ گئی تو نبی کی کیا ضرورت، اور نبی آ گیا تو کتاب کی کیا ضرورت. میں نے عرض کیا کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب پر اعتماد کیا جائے اور نبی کی ذات سے تعلق رکھا جائے. تو کتاب کے آنے کے بعد نبی کی ضرورت کیوں، یا نبی کے آ جانے کے بعد کتاب کی حاجت کیوں؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا ضابطہ، قاعدہ، دستور، اصول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا ہے. اللہ اپنی کتاب پہاڑ پر نازل نہیں کرتا، آسمان سے معلق نہیں کرتا. اللہ کی کتاب نبی پر نازل کی جاتی ہے. اب اگر نبی نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں کو مل نہیں سکتی. اس لیے ہدایت کے لیے کتاب کا بھی ہونا ضروری اور نبی کا بھی ہونا ضروری. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. کوئی اگر یہ خیال کرتا ہے کہ ہمیں زبان عربی آتی، ہمیں عرب کے لغات معلوم ہیں، تو یاد رکھو عربی لغت جاننے کی وجہ سے یا زبان عربی سمجھ لینے کی وجہ سے آپ قرآن سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتے. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام،
اللہ کے کلام کی صحیح مراد پیغمبر کے علاوہ کما حقہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے ضروری ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لایا جائے اور نبی کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو آخری کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ کتاب خاتم الکتاب اور نبی خاتم الانبیاء، اور یہ امت آخری امت بن کر آئی۔ اس صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب سے مضبوط، ہم قرآن کے تقاضے پر عمل کرنے والے، اور قرآن کے تقاضے پر عمل صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جتنا گہرا تعلق ہمارا اللہ کے پیغمبر سے ہوگا۔ قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اللہ نے اس آیت میں قرآن کے اعجاز کو ذکر فرمایا، قرآن کی شان کو ذکر فرمایا۔ ابھی آپ اکابر علماء کے ہاتھ دیکھیں گے کہ چند بچے حافظ قرآن اسٹیج پر آئیں، ان کے سر پر دستار باندھی جائے۔ کیوں؟ یہ اعزاز ان کا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ قرآن کے حافظ، اور قرآن کا حافظ ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ ان کے سینے میں 6666 آیتیں زبر زیر کے ساتھ نقطے کے ساتھ محفوظ اور موجود ہیں۔ دیکھنے میں وہ حافظ قرآن، مگر قدر و قیمت کے اعتبار سے جو دولت قرآن اس کے سینے میں ہے، وہ لوح محفوظ کا اس دنیا میں نمونہ بنا۔ جس طرح اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اس دار الاسباب میں اللہ نے حافظ قرآن کے سینے کا انتخاب فرما کر اس کے سینے کو قرآن کی حفاظت کا سامان بنا دیا، قرآن کی حفاظت کا سامان بنایا۔ اور وہی یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حافظ قرآن صاحب ایمان، یہ حافظ قرآن صاحب ایمان، جس کے سینے میں ایمان کی دولت نہیں ہوتی، اس کے سینے میں قرآن ٹھہرا نہیں کرتا۔ جس کا سینہ ایمان کی دولت سے خالی، اس کے سینے میں قرآن کی دولت نہیں پائی جاتی۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، یہ قرآن اپنی شان کے ساتھ موجود۔ دنیا میں بہت سارے قرآن کے مخالف پیدا ہوئے، انہوں نے قرآن ختم کرنے کا پلان بنایا، مگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن اتر رہا نبی کے زمانے، اللہ کے پیغمبر حرم کے صحن میں کھڑے، نضر بن حارثہ اور نبی سے کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ہم اس قرآن کے چیلنج کو قبول کرتے، میاں یہ کہانی کی بات نہیں، قرآن کے الفاظ واقعے کی شہادت دیتے۔ نضر بن حارث نے حرم کے صحن میں خم ٹھوک کر پیغمبر کو للکار کر کے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، اگر ہم اپنی انا پر آ جائیں تو قرآن کا جواب لا سکتے، کیوں؟ ان هذا الا اساطیر الاولین، کہ اس قرآن میں ہم کہانیاں محسوس کرتے ہیں، گزرے ہوئے قوموں کے واقعات ذکر کیے گئے، اس سے زیادہ ہم قرآن کی وقات محسوس نہیں کرتے۔ کہا سنیے، اگر آپ ہم کو اپنے وعدے سے ہٹنے والا اور اپنے اعلان سے پھر جانے والا تصور کرتے ہیں تو ہم چیلنج کرتے ہیں، پکارو
اپنے اللہ کو جو لوح محفوظ کا مالک ہے، قرآن نازل کرنے والا، پکارو اپنے اللہ، وہ اللہ ہم کو پکڑے، ہم پر عذاب مسلط کرے۔ نضر بن حارث نے للکارتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے اللہ کو پکاریے، امطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم۔ آپ کا پروردگار پتھر برسائے، کنکر برسائے، آگ برسائے، اولے برسائے، ہر عذاب ہم جھیلنے کے لیے تیار۔ کہتا ہے اویتنا بعذاب علیم، یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر مسلط کرے، ہم ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار، مگر قرآن کا ہم جواب لائیں۔ اللہ نے کہا تھا ہم اس کے نازل کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ جب قرآن مٹا نہیں، قرآن مٹ سکتا نہیں، تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے۔ اللہ قرآن کی اس آیت میں قرآن کے شان اعجاز کو ذکر کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، کہ جب یہ قرآن آیا تو کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ جب یہ قرآن آیا تو کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ جنہوں نے انکار کیا اللہ ان کو سخت سزا دے گا، اللہ ان کو سخت سزا دے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کے منکر کو سزا ملے گی، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ یہاں اللہ نے قرآن کے تعارف کے لیے لفظ ذکر استعمال کیا۔ قرآن کا نام قرآن بھی ہے اور قرآن کا ایک نام ذکر بھی۔ ذکر بول کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی یاد باقی رہے، اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ قرآن کی شان بالفاظ دیگر میں یہ کہتا ہوں، نزول قرآن کا مقصد اصلی، نزول قرآن کا مقصد اصلی ذکر الہی کو زندہ کرنا۔ لہذا قرآن کا انکار کرنا ذکر الہی کا انکار کرنا، اور ذکر الہی یہ بندے کو غفلت سے دور رکھتی، اور ذکر الہی سے محروم ہونا یہ غفلت کی علامت۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں قرآن سے رشتہ جوڑنا یاد الہی کا سامان پیدا کرنا، اور قرآن سے رشتہ توڑنا یاد الہی سے محروم ہو جانا۔ اللہ نے دو بات ذکر کرنے کے بعد تیسری بات ذکر کیا، قرآن کے شان اعجاز کو بیان کیا کہ قرآن کلام موجز ہے، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزت والی کتاب، جو عزت والی کتاب سے جڑے گا عزت اسے ملے گی۔ عزت کا اپوزٹ ہے ذلت، جو عزت والی کتاب سے کٹے گا ذلت اسے ملے گی۔ اللہ قرآن کی شان اعجاز کو ذکر کرتا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزت والی کتاب۔ قرآن جب عزت والی کتاب ہے تو جو اس سے لگے گا اسے عزت ملے گی، جو اس سے کٹے گا اسے ذلت ملے گی۔ کہا جو قرآن کے انکار کرنے والے ذلت ان کے لیے مقدر ہے۔ جب قرآن عزت والی کتاب تو اس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ یہ بات کافی علماء جانتے ہیں کہ
اللہ نے قرآن کی شان اعجاز کو وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز کہہ کے بات مکمل کر دیا۔ جب قرآن عزت والی کتاب ہے تو عزت کی اللہ حفاظت کرے گا، مگر اللہ نے قرآن کے ساتھ برتاؤ بالکل الگ تھلگ رکھا۔ اللہ نے دعویٰ مع دلیل ذکر فرمایا۔ قرآن عزت والی کتاب، اس عزت والی کتاب کی پہچان کیا؟ فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باطل قرآن کے نہ آگے سے آ سکتا ہے اور باطل نہ قرآن کے پیچھے سے آ سکتا۔ یہ آگے پیچھے کے کیا مطلب؟ علماء جانتے ہیں، مفسرین نے آگے پیچھے کے لیے مختلف اقوال نقل کیے، مگر زیادہ جامع بات یہ کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا عالم قدس میں، اور اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا عالم کون و فساد میں۔ کیا مطلب؟ بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھیں، یہ قرآن جہاں سے آیا وہاں بھی اللہ کی حفاظت، اور جس کے پاس آیا وہاں بھی اللہ کی حفاظت۔ قرآن آیا اللہ کے پاس سے، لایا کون؟ فرشتوں کا سردار لایا۔ آیا کس کے پاس؟ سارے انبیاء کے سردار کے پاس۔ دیا کس کو؟ ساری دنیا میں سب سے اچھی جماعت صحابہ کو۔ گویا اللہ نے یہ کہہ دیا باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا، اس لیے کہ فرشتوں کا پہرا لگا ہوا، اور باطل اس کے پیچھے سے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت قرآن سے لگی ہوئی۔ اور یہ بات زور الفاظ کی بنیاد پر نہیں کہتے، اس دعوے کی روشن دلیل قرآن کے اندر موجود، اس دعوے کی روشن دلیل قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن لوح محفوظ سے حکم الہی سے قلب پیغمبر پر آیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ یہ لانے والا فرشتہ جبریل امین بڑی طاقت والا، لہذا وہاں سے باطل کے داخل ہونے کا امکان نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ قرآن جماعت صحابہ کے حوالے کیا، جو قرآن لکھنے والے ان کے بارے میں بین طور پر قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جس کا جی چاہے قرآن یاد کرے۔ دیکھو مدرسوں کی کرامت، مدرسے کے بلبوتے نابالغ بچے حافظ قرآن بن میاں بینا تو بینا نابینا حافظ قرآن بن رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جس کا جی چاہے اس کو یاد کرے۔ اور قرآن کی شان مرفوعۃ مطہرہ، یہ بلند ہے، باعزت ہے، پاک صحیفے میں ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، نیکوکار لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن جماعت صحابہ کے پاس ہے، لہذا باطل کے داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے۔ ایک مطلب آیت کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب چلتے چلتے وقت پورا ہو رہا، میں بات ختم کر رہا۔ باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا، اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ عہد نبوی میں، نبی کے زمانے میں جب نجمن تھوڑا یہ قرآن اتر رہا تھا تو نبی کے رہتے ہوئے باطل داخل ہو جائے، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا عہد نبی میں آگے سے باطل آ نہیں سکتا، اور نبی کی رحلت کے بعد جیسے عہد نبی میں باطل نہیں آ سکتا، تو نبی کی رحلت کے بعد نبی نے یہ قرآن ایسی جماعت کے حوالے کیا جس جماعت کے تقدس کو، ان کی نیکی کاری کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بڑھ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں، صحابہ کی
کی نیکوکاری، صحابہ کی دیانت امانت پر اللہ کو اعتماد ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتبار ہے۔ اس مضبوط سلسلے کے آ جانے کے بعد باطل کے داخل ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آخر میں پانچویں بات اللہ کہتا ہے تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اتارا، اس قرآن کو نازل کیا حکیم حمید نے، قرآن اتارا حکیم حمید نے۔ اللہ نے اپنے مقدس اوصاف میں سے دو وصف کو عنوان بنایا، ایک حکیم دوسرے حمید۔ حمید بول کر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی۔ دیکھو مسلمانوں، نبی کو خاتم النبیین بنایا اور قرآن کو خاتم الکتاب بنایا۔ جب قرآن خاتم الکتاب ہے اور نبی خاتم پیغمبر ہے تو حکمت کا تقاضا ہے قرآن کی حفاظت کا سامان کیا جائے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں تنزیل من حکیم، یہ حکیم کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اور دوسری صفت حمید نقل کیا۔ حمید اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات میں ذم کا کوئی پہلو نہ پایا جائے، جہاں برائی کا امکان نہ، ایسی ذات ذات حمید کہلاتی۔ تعریف والی ذات اللہ کی ذات ہے، کہا وہ تعریف والی ذات نے اس قرآن کو نازل کیا، حکمت والی ذات نے اس قرآن کو نازل کیا۔ لہذا باطل بار بار باطل کا لفظ استعمال کیا، باطل سے مراد حق کا اپوزٹ باطل کہلاتا ہے۔ اور سب سے بڑا باطل قرآن میں تحریف کو تسلیم کیا جائے کہ قرآن میں رد و بدل کر دیا گیا۔ اس آیت کے دیر میں صاحب قرطبی نے لکھا کہ اللہ آگے سے یعنی الفاظ کی حفاظت کرنے والا، پیچھے سے یعنی معنی کی حفاظت کرنے والا۔ رمضان کے مہینے میں حافظ صاحب تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، پیچھے سے حفاظ لقمہ دیتے۔ یہ حفاظت کا سامان اور معنی کے اعتبار دنیا میں کوئی مخرب اگر قرآن کے معنی بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو لاکھوں علماء حق اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا غیبی انتظام ہے۔ قرآن کے رشتے سے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں۔ ہم مدرسے کے ذمہ داروں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مولانا ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کی۔ اللہ مدد فرمائے، مشکل آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔